ناظرین، حالیہ سینٹ الیکشنز اور دیگر سیاسی معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما جناب شاہ محمود قریشی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور ناظرین، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک مقامی رہنما۔ جی السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام۔ ان کو گفتگو کے لیے بلایا ہے؟ نہیں تو کیا میں سون حلوہ بیچنے آیا ہوں؟ نہیں، ناراض نہ ہو، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ہمارے ملتان کے ہیں۔ ہم جب ملتان سے نکلتے ہیں تو کافی دور تک ہمارے چاہنے والے لڑکے ہماری گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو ہم نے سوچا شاید کوئی ہمارا چاہنے والا ہماری گاڑی کے پیچھے لگ کے یہاں تک پہنچ گیا۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ آپ کا تعلق اس پارٹی سے ہے؟ اور شاہ جی یہ 3 رنگوں سے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ لگ رہا ہے کہ کپڑا تھوڑا تھا، آپ نے مختلف ٹوٹے جوڑ کے لمبا کیا ہے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم ہے۔ اچھا، یہ کوئی سیاسی جماعت ہے؟ جی، آپ کی سابقہ سیاسی جماعت؟ وہ تو جب ہم نے چھوڑی تھی تو وہ ختم ہو گئی تھی، اب یہ کوئی نئی بنی ہے؟ وہی جماعت ہے سر، پھر ہوش پکڑا ہے۔ اچھا جی، آپ ہی نکلے، پارٹی تو قائم ہے۔ بھائی جب ہم ہی نکل آئے تو پارٹی کیسی قائم رہ سکتی ہے؟ خوشبو ہی نکل جائے تو پھول کہاں رہتا ہے؟ آپ دیکھیے نا، ذرا سوچئے، ہم نے ایک دفعہ عمران سے بھی پوچھا تھا کہ اگر ہم نکل گئے تو کیا تحریک انصاف قائم رہے گی؟ آپ یقین مانیں گے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم نے کہا نہیں، آپ حوصلے میں رہیے، ہم انشاءاللہ ہمیشہ ساری زندگی تحریک انصاف میں ہی رہیں گے۔ تو آنسو کیوں نکل آئے؟ خوشی سے۔ کس چیز کی خوشی؟ خوشی اس بات کی کہ شاہ محمود اگر ادھر ادھر ہوں گے تو ہمیں بھی لوگ پہچانیں گے کہ ہم بھی اسی پارٹی کے لیڈر۔ اچھا، دیکھیے، شاہ محمود جس پارٹی میں ہوتا ہے اس میں صرف شاہ محمود ہی نظر آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور میرے مولا کی مہربانی اور آپ لوگوں کی محبت ہے۔ اب تحریک انصاف میں اگر کوئی پوچھتا ہے کہ اس کے لیڈران کون سے ہیں تو لوگ یہی کہتے ہیں، نمبر 1 شاہ محمود، نمبر 2 شاہ محمود، نمبر 3 شاہ محمود۔ یعنی تحریک انصاف میں ہر طرف شاہ محمود ہی پھیلے ہوئے ہیں۔ جنید صاحب، صرف تحریک انصاف میں نہیں، پورے پاکستان کی سیاست میں، بلکہ یوں کہیے کہ بین الاقوامی سیاست میں شاہ محمود کا قد کاٹ، شاہ محمود کا سایہ لیمو کے برگد کے درخت کی طرح ہے۔ جی، لیمو کے برگد کے درخت کی طرح کیا مطلب؟ ہمارے منہ سے یہی نکلا ہے نا۔ یعنی آپ بڑا ہی بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی ہاں۔ تو لیمو کا درخت تو چھوٹا ہوتا ہے شاہ جی۔ نہیں، اصل میں اگر اسے نہ توڑے تو لیمو بڑا ہو جاتا ہے۔ جس طرح جو تربوز ہوتا ہے یہ شروع میں لیمو جتنا ہی ہوتا ہے، اسے نہیں توڑتے، اسے موقع دیتے ہیں تو وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر لیمو کو بھی موقع دیں گے تو وہ بڑا ہو جائے گا۔ جیسے شاہ محمود کو موقع ملا تو شاہ محمود پاکستان کی سیاست میں لیمو کے برگد کا درخت بن گیا۔ آپ دیکھیے، سمرقند سے بخارا تک، پشاور سے کراچی تک، دہلی سے کابل تک، آپ کو صرف ایک ہی سیاست دان کا ڈنکا بجتا ہوا نظر آئے گا۔ بھلا کس کا؟ عمران خان کا۔ آپ نے ہمارا ڈھول پھاڑ دیا ہے۔ میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شاہ جی، ہم نے تو آپ کو زحمت دی تھی سینٹ الیکشنز پہ بات کرنے کے لیے، آپ اس طرف آئے نہیں۔ ارے بھائی، بھول جائیے اب سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے شاہ محمود قریشی کو۔ اب تو 5 سال انتظار کیجیے، اب تو آپ کھو بیٹھے شاہ محمود قریشی۔ اب تو 5 سال اسی سینٹ کے ساتھ نکالنے پڑیں گے آپ کو۔ انتظار کیجیے 5 سال کا، جیسے آم کھانے کے لیے، اور پھر بہت اچھا آم کھانے کے لیے تو پورا 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ وہ آم جسے وہ کہتے ہیں شاہ محمود رٹول۔ شاہ محمود رٹول نہیں، انور رٹول۔
جن کی پارٹی کی آواز ختم ہو چکی ہے ان کی آواز سننے کا کیا فائدہ؟ شاہ جی ان کا تعلق جنوبی پنجاب سے، آموں کے بارے میں تو جانتے ہوں گے نا؟ بھائی آموں کے بارے میں تو پھر سب سے زیادہ مکھیاں جانتی ہیں۔ اب کیا مکھیاں بھی بولنے لگ جائیں؟ جیسے اچھا آم کھانے کے لیے 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے، اسی طرح باپ کو، شاہ محمود کو سینٹ کے چیئرمین کی کرسی پر دیکھنے کے لیے 5 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ شاہ جی کون سا سینٹ کا چیئرمین؟ آپ نیشنل اسمبلی کے رکن ہیں۔ جنید صاحب، ملتان کے ضلع کونسل کا ایوان ہو یا لاہور کا صوبائی اسمبلی کا ایوان یا پھر اسلام آباد کی قومی اسمبلی اور یا پھر سینٹ کا ایوان کہاں ہے؟ وہ بھی اسلام آباد میں ہی ہے۔ اسی لیے نہیں میں نے لڑا بھائی، قومی اسمبلی بھی ادھر ہی ہے، پہلے وہاں بیٹھا ہوں، وہاں سے نکل کے پھر ادھر ہی گھس جاؤں۔ کوئی بھی ایوان ہو شاہ محمود قریشی کے بغیر اچھا نہیں لگتا۔ جیسے میر تقی میر نے کہا تھا، مہندی تاں سج دیجئے نچے منڈے دی ماں۔ یہ شاہ محمود سیاست کی ماں ہے۔ اور جانے دیجئے شاہ جی، رضا ربانی نے پھٹے چک کے رکھ دیے، پوری سیاست میں ایک بھی نہیں ان جیسا۔ نہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ اچھا ہے وہ لڑکا رضا ربانی۔ شاہ جی قلعے گاڑ دیے پیپلز پارٹی کے رضا ربانی نے۔ قلعے گاڑ دیے، وہ پیپلز پارٹی کا ہے یا پیپلز ٹینٹ ہاؤس کا ہے؟ شاہ جی دیکھیے آپ نے زرداری صاحب کی سیاست کیا کمپیوٹر ذہن پایا انہوں نے، کیا شطرنج کی بازی چلی ہے کہ ہارا ہوا الیکشن جیت کے دکھایا ہے۔ تو پوچھئے جا کے ان سے، یہ سیاست کی شطرنج کی چالیں کس سے سیکھی ہیں انہوں نے؟ شاہ محمود قریشی سے۔ مگر یاد رکھیے، شاہ محمود قریشی نے ان کو ہر چال بتا دی، مگر درخت پہ چڑھنا نہیں سکھایا شیر کے خالو نے۔ خالو نے شاہ جی، خالہ نے۔ جنید صاحب، اب سیاست کی خاطر ہم جنس بدل لیں اپنے؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ سیاست کی ماں ہیں۔ بھائی ماں کے پاؤں تلے تو جنت ہوتی ہے اور خالہ کے پاؤں تلے تو صرف خارش ہوتی ہے۔ کیا جی، خالہ کے بچے نہیں ہوتے، خالہ ماں نہیں ہوتی؟ تو اپنے بچوں کی ہوتی ہے نا، بھانجے کی تو نہیں۔ ویسے شاہ جی ایک بات تو بتائیں، یہ بال آپ نے دھوم میں سفید کیے ہیں؟ جس طرح آپ کی پارٹی ختم ہو چکی ہے، بالکل ویسے ہی آپ کی عقل بھی ختم ہو چکی ہے۔ یہ تو بتائے نا کہ آپ نے زرداری صاحب کو درخت پہ چڑھنا نہیں سکھایا، کیا مطلب آپ کا؟ بھائی مراد ہماری کچھ نہیں تھی، یہ کو محاورتن نہیں کہہ رہا، سچ مچ کے درخت پہ نہیں چڑھنا سکھایا۔ جب موصوف صدر تھے اور ہم بھی شومئی قسمت سے وزیر خارجہ تھے، تو ہم ایک دن ان کے پاس کھڑے تھے ایوان صدر میں، چھری ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہمیں کہنے لگے کہ شاہ جی ہم نے مسواک اتارنی ہے، ہمیں درخت پہ چڑھنا سکھائیے۔ ہم نے کہا بھائی اندر سے سٹول منگوا کے نیچے رکھ کے اوپر کھڑے ہو کے مسواک اتار لیجیے۔ درخت پہ چڑھے اور گر گئے تو سارے ایوان صدر کا عملہ تالیاں بجائے گا، صدر ڈگ پیا، صدر ڈگ پیا، صدر ڈگ پیا، صدر ڈگ پیا، صدر ڈگ۔ ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال، خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔